اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کا آج 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے الحمدللہ آیت نمبر 113 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کا نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اب یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 113 اور 114، اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ لکھا ہے بریکٹوں کے ساتھ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اچھا، یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں عیسائی کسی چیز پہ نہیں، یعنی کہ ان کو کوئی رستے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ رستے پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس کتاب موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کچھ بے علم لوگ بالکل اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ تو الگ ہو گئی، یہود و نصارہ کے علاوہ بھی جو بے علم لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں ایسے لوگوں میں ہم تو نہیں شامل کہ ہمارے بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، ہم بھی ایک دوسرے کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو کچھ نہیں پتا، ہم سب اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں، دوسروں کو ہم جاہل سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، قرآن و حدیث ہمارے پر بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ ہیں۔ اسی قسم کی یعنی کہ باتیں ہمارے آپس میں فرقوں کی ہوتی ہیں، جیسے یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پہ اور کون حق پہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا بھی ہو جائے گا اور ہمارا بھی ہو جائے گا، جو مثلا قولہم والی بات آ گئی نا، جو بھی علم لوگ بھی جیسی باتیں کرتے ہیں، ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں کے اندر منع کرے کس چیز کو، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها، اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے۔ تو اس میں بڑی غور طلب بات ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اللہ کی بات بیان کرنے سے روک دیا جاتا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تبلیغ کرنا منع ہے۔ تبلیغ کرنا لگے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانا ہوتا ہے نا، لیکن منع کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو منع کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے۔ یاد رکھیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، چاہے ہم اس کے متولی ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، لیکن مسجد ہماری نہیں ہے، مسجد دراصل اللہ کی ہے۔ تو اللہ کا نام لینے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سخت الفاظ یہاں پہ استعمال کرے، ومن اظلم، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو مسجدوں میں منع کرے کہ اس کا نام لیا جائے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو ان میں نہیں داخل ہونا چاہیے مگر خائفین، ڈرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کے گھروں میں ہمیں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اکڑنے کے ساتھ نہیں کہ ہمارا ہولڈ ہے اس کے اندر اور ہمارا حکم چلتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی ہوتی ہیں، وہاں پہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ بڑی سخت آیت ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مسجد میں اللہ کی بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں اللہ کے خلاف کوئی بات کرے پھر اس کی اصلاح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن پہلے سے ہی پابندی لگا دینا یہ ایک خطرناک بات ہے۔ یہ آیت جو ہے اہم ہے، غور طلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ یا اللہ محمد